رات گزر کے ہی صبح ہوئی. ابھی ایک فکرہ کہنا بھول گیا. پچھلی رات دونوں بہن بھائی مل کے نانا کی قبر پہ گئے. نانا سلام، میں تیرا حسین آخری سلام پہنچا. نانا میں جا رہا ہوں، اب کے لیے قبر پہ چلا ہوں، میں نہیں چلا. نانا چین بستی میں جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں. نانا مجھے کچھ پتہ نہیں کرتا. مورخ نے شیعہ سنی انگریز عیسائی ہندو مسلمان لکھا ہے کہ مدینے میں رسول کے قبر پہ بھی دستراحت ہے. صبح ہو گئی، بلایا قبر بن ناصر کو. عباس بھائی ساتھ جانے والوں کی فہرست لکھو، کسی کو نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ چلو، جو خود نام لکھائے رضاکارانہ طور پہ لکھ دو. سب سے پہلا شخص جس نے نام لکھایا آ کر وہ حضور امام ضرور بھی. قبلہ میں بڑا بیٹا ہوں، میرا نام سب سے پہلے. ٹھیک ہے بیٹا، میری بات سنو، اس سفر میں جہاد کرنا پڑے گا، مگر دو جہاد ہیں، ایک جہاد اصغر ایک جہاد اکبر. تم کون سا جہاد کرو گے؟ قبلہ ذرا تشریح کر دیں کہ بیٹا 3 دن کی بھوک پیاس میں سینکڑوں زخم کھا کے مر جانا یہ جہاد اصغر ہے. ماں بہنوں کو نہیں. نے ایک سیکنڈ سوچ کے کہا ابا چونکہ میں ولد اکبر ہوں میں جہاد اکبر کروں. نام لکھ لیا. امام نے کہا بات سناؤ، فہرست سے کس کا نام آ گیا. اب جو فہرست سنائی تو اس کے شروع میں لکھا تھا نصر من اللہ ہے. اب کہنا بیٹا یہ کاٹ دو، یہ تو وہ لکھتے ہیں جو لڑنے جائیں، میں مرنے جا رہا ہوں. اس کی جگہ لکھو انا للہ. پہلے مردوں کے نام سنائے، پھر خواتین کے نام سنائے. مستورات کے نام میں جب لڑکیوں کی باری آئی، فاطمہ صغریٰ، آپ نے سنایا عباس بھائی کے نام کاٹ دو. فاطمہ صغریٰ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. مولا کو دیکھا اور نام کاٹ دیا. فاطمہ صغریٰ قریب کھڑی ہوگی، خاموش کھڑی دیکھ رہی. ان نوجوانوں کو حق ہے پوچھنے کا، کیوں نام کٹوا دیے، کیوں نہیں لے گئے فاطمہ صغریٰ کے ساتھ، کیا بات تھی. اگر یہ کہو کہ وہ بچی تھی تو سکینہ اس سے زیادہ بچی تھی. اصغر تو بالکل ہی بچہ تھا، بچی والی بات نہیں. اگر یہ کہو وہ بیمار تھی تو حسین کے سامنے بیماری کیا ہے، جو ریت کے کھیلوں کو خرچ شفا بنا دے اس کے لیے بیماری کیا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ اور سے سننا صاحبان، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے جب آتی اس لیے غیبی طاقت نے میرے کان میں بتائی تھی یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر میں نے بڑے علماء کو سنایا، ایران میں آقا گلگردی کو سنایا، بڑی ساری چیزوں جن کو میں آج آپ کو سناتا ہوں. سن لو میری بات. آپ نے ابو سفیان کا نام سنا ہے؟ سنا؟
یہ مکے کے بزرگ تھے ابو سفیان، آپ نے نام سنا ہے؟ جو ٹھنڈے دل سے یہ کہانی سن لو، پھر میں بھی رہوں گا، آپ بھی رونا، خوب رو گیا۔ ابو سفیان کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ حضرت ابو سفیان حضرت تھے نہیں، بڑے حضرت، یہ بڑے حضرت، ان کے فضائل میں یہ فقرہ کافی ہے کہ اللہ یزید کے بھی زیادہ ہے۔ ان کی اولاد کا ذکر ہے تھوڑا سا مختصر، ان کے فرزند تو معاویہ تھے، کئی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تاریخ کی مشہور خواتین کی، ابو سفیان کی، اور اتفاق سے دونوں مومنات۔ کیا خدا کی قدرت ہے، تو دن سے رات پیدا کرتا ہے، رات سے دن پیدا۔ ابو سفیان کی بیٹیاں معاویہ کی بہنیں مومن، ایک کا نام تھا حضرت ام حبیبہ، جو رسالت مآب کی حرم میں تھی، یہ ام المومنین ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المومنین، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ کی بہن تھی۔ یزید کی کیا ہوئی بھائی؟ معاویہ کی بہن ہوئی، یزید کی کیا ہوئی؟ بولو بھائی، یزید کی پھوپھی ہوئی نا، بولو نا، بولتے رہو بھائی، یزید کی پھوپھی، معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ رسول کے گھر میں تھی، مومنین کی ماں ہیں، بے شک ہماری ماں ہیں، بالکل شک تھی۔ سن رہے نا، ان کے فضائل مسلمان بیان کرتے ہیں، تو صرف ایک واقعہ ان کے فضائل میں تمام کتابوں والے لکھتے ہیں، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مختصر کر کے۔ یہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ان کا حجرہ تھا رسول کے گھر، اور ایک پھٹی ہوئی دری بچھی ہوئی تھی اس کمرے میں، اس پر یہ بیٹھی تھی۔ ان کے باپ ابو سفیان انہیں ملنے آئے، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، جب کمرے میں آئے تو بیٹی کھڑی ہو گئی تعلیم کو باپ، جب وہ بیٹھنے لگے کہ ابا ٹھہرو، وہ دری جو بچھی ہوئی تھی وہ سمیٹ لیے، زمین پہ کہا بسم اللہ تشریف رکھو۔ ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ، ہم عرب کے بےتاج بادشاہ ہیں، ہزاروں انسان ہمارے تابع فرمان ہیں، یہ کھٹی ہوئی دری پہ تم نہیں بیٹھنے دیتی ہوں؟ یہ مسلمانوں نے یہ واقعہ بڑے شد و مت سے بیان کیا ہے، میں تو مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا برا نہ منانا، بات یہ ہے کہ اس دری پہ رسول بیٹھتے ہیں، اس جگہ رسول بیٹھتی ہوں، میں پسند نہیں کرتی کوئی اور بیٹھے، اس لیے میں نے ٹھیک ہے۔ بتائیے ام حبیبہ کا یہ کارنامہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہے نا کارنامہ؟ ایک تو روشنی مجھے دیکھ نہیں دیتی آپ کو، یہ بڑی مشکل ہے، کام مجھے اشارے سے مجھے بتایا یہ کارنامہ ہے کہ نہیں ہے نا۔ اس کارنامے کے معنی یہ ہے کہ ام المومنین اسے کہتے ہیں، مومنوں کی ماں وہ ہوتی ہے، رسول کی بیوی کی شرافت یہ ہے کہ جس جگہ رسول بیٹھے ہو وہ باپ کو نہ بیٹھنے دو، بس یہ ہے رسول کی بیوی کی شرافت، سمجھے حضور؟ میرے محترم سامعین، یہ ام الحبیبہ تھی، ان کی دوسری بہن تھی، اس کا صفیہ نام تھا، بڑی توجہ سے سننا بھائی۔ قبیلہ بنی ثقیف میں یہ صفیہ کی شادی ہوئی تھی۔ عرب کے 4 قبیلے بہت مشہور تھے دنیا میں، ایک بنی ہاشم جو شرافت میں مشہور تھے، شرافت کس کی؟ بنی ہاشم کی۔ بنی امیہ یہ چالاکی اور بدماشی میں مشہور تھے۔ بنی ثقیف یہ حسن میں مشہور تھے، ان جیسا حسین کوئی نہیں تھا عرب میں۔ اور بنی کلاب یہ بہادری میں مشہور تھے۔ بنی کلاب وہ ہے جس خاندان کی ام البنین کی جناب عباس کی والدہ۔ تو قبیلہ بنی ثقیف یہ کیا جو صدر تھا، جو ہیڈ تھا، جو رئیس تھا، شیخ تھا، ابو مرہ، اس سے ام حبیبہ کی بہن صفیہ کی شادی ہوئی۔ خوب غور فرمایا، ایک بہن ام حبیبہ رسول کے گھر اور ایک بہن قبیلہ بنی ثقیف کے سردار کے گھر۔ یاد رہے گی یہ بات، کہ ٹیپ ہو رہی ہے یہ بات، اسے لکھ لینا بے شک۔
وہ جو اس کا نام تھا ابو مرہ، وہ جو بنی ثقیف کا سردار تھا اس کا نام تھا ابو مرہ، اس کے گھر میں ابو حبیبہ کی چھوٹی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی صفیہ ابو مرہ ثقیفی کے گھر میں تھی۔ خوب سن لیا آپ نے؟ اس صفیہ کے گھر، ابو مرہ کے گھر، اس کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا کوئی نہیں۔ اس لڑکی کا نام تھا لیلا۔ کیا؟ لیلا۔ خوب سننا ہے نا آپ میری بات۔ جب یہ لیلا جوان ہوئی قبیلہ بنی ثقیف میں، تو ان کی شادی لیلا کی ہوئے سید الشہداء امام حسین کی۔ پوری توجہ ہے نا؟ تو لیلا یزید کی کیا لگتی تھی بتاؤ بھائی؟ خودیزاد بہن، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ امام حسین کے گھر گئی، یزید کی بہن تھی لیلا خودیزاد۔ خوب سمجھ آیا نا بھائی بات؟ اس لیلا کے بطن سے سید الشہداء کے گھر دو بچے ہوئے، ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، ایک لڑکا جس کا نام علی اکبر ہے۔ خوب سمجھ گئے آپ؟ فاطمہ صغریٰ یزید کی کیا ہوئی؟ بولو بھائی۔ فاطمہ صغریٰ کی ماں لیلا یزید کی خفیزاد بہن، تو فاطمہ صغریٰ کیا ہوئی یزید کی؟ بھانجی۔ خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ یہ ماشاءاللہ جوان تھی، بچی نہیں تھی اس وقت، شادی شدہ تھی۔ امام حسن کے جو بیٹے تھے حسن مصنع، ان سے شادی ہوئی تھی۔ ان کا 5 سال کا بچہ امام حسین کے ساتھ جا کے کربلا میں شہید ہوا تھا۔ خوب سمجھ گئے نا؟ امام نے فرمایا فاطمہ صغریٰ تم نہیں جا سکتی ساتھ، تم نہیں رہو۔ کیوں؟ اس کی 2 مصلحت تھی امام نے فرمائی۔ امام نے تو نہیں فرمائی، بیٹا اس میں بڑی مصلحت ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ام سلمہ کو، جو رسول کی حرر محترم، جن کا اس وقت 150 سال کا سن ہے، انہیں میں ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر میں رسول کی بیوی کو ساتھ لے گیا تو کل کو مسلمان کی کتابوں میں لکھیں گے کہ اگر طلحہ زبیر رسول کی بیوی کو لے گئے تو کہا حسین بھی تو لے گئے، کہ رسول کی بیوی کو میں ساتھ نہیں دوں گا، یہ نہیں رہے گی۔ اگر میں یہ تنہا چھوڑتا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی عزیزوں کو ساتھ لے گئے اور کیونکہ غیر سے اکیلی بوجھا بھی چھوڑ گئے۔ جیسے اس کی خدمت کے لیے میں والدہ عباس کو نہیں چھوڑتا ہوں، وہ بھی نہیں رہیں گے عمر بنی۔ پھر لوگ کہیں گے دونوں بڑھیے رہ گئی، اچھا بیٹی تم میری بڑی بیٹی ہو، تم بھی یہیں رہو، ان دونوں بڑیوں کی تم خدمت کرو۔ پہلی بات سن رہے ہیں نا آپ؟ دوسری بات سنو بیٹا، بات یہ ہے کہ 10 محرم کو میں شہید ہو جانا ہے، میرے بعد میری تمام خواتین قید ہو جائیں گی، اگر تم ساتھ ہوگی تو تم بھی قید ہو جاؤ گے۔ قید ہو کے سارے جائیں گے شام یزید کے دربار میں۔ اگر یزید نے اپنے دربار میں تمہیں دیکھ کر اس رشتے میں کہ تم اس کی بھانجی ہو، کسی بری نیت سے نہیں، محض بھانجی ہونے کی وجہ سے تمہیں باقی قیدیوں سے الگ کر کے اپنے محل میں بھیج دیا، تو قیامت تک دشمنان اہل بیت ہمیں تانے دیں گے اور جنے بات کا کیا بتنگڑ بنا دیں گے۔ اس لیے تمہارا لینا مصلحت نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بتائیے بہت بڑی مصلحت تھی ہے، بہت بڑی بات تھی ہے، تم یہیں رہو۔ رہی تمہاری ماں لیلا یزید کی بہن ہے، یہ بے شک جائے، اس سے ہماری ناموس نہیں، تم ہماری ناموس ہو۔ تمہارا اس کے گھر میں جانا چاہے وہ کتنی ہی نیکی سے ہو، دشمن سے اسے خدا نے کیا بنا لے، اس لیے تم نہ جاؤ گے۔ خیر خوب توجہ ہے نا صاحبہ؟ یہ میں نے مختصر کر کے آپ کو بات سنائی، تفصیل میں چاہیں تو اسے جتنا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ خاندانی وہ سکیا آپ کے ذہنوں میں میری بات آ گئی ہے، آپ نے اور فرمایا میری بات، سمجھے ہوئی؟
یہ ہو گیا صبح کو اثر کو روانی کی تھی شہدہ کی. بس میں ختم کرتا ہوں بات. امام مسجد میں بیٹھے ہیں, تمام مدینے کے معززین رخصت کرنے آئے ہیں, جتنے نوجوان ہیں سب علی اکبر کے گلے مل کے رو رہے ہیں, بچے اور محمد قاسم کے گلے مل رہے ہیں, گھر میں تمام عورتیں اکٹھی ہیں, کوہرام مچا ہوا ہے روانی کی. یہاں میرے پاس میں آ کے عرض کیا مولا شام ہو رہی ہے, اگر روانگی ہے تو میں اہل بیت کو سوار کراؤں. کہ ہاں بھائی سوار کراؤ. ایک ناقہ آتا ہے, دروازے پہ بیٹھتا ہے, خاتون کو اندر سے بلایا جاتا ہے, وہ آ کے سوار ہو جاتی ہے. جب سب سوار ہو گئی تو آخر میں سیاہ پردوں والی محمل وہ ناقہ آیا اور کمرے پر ناشن نے آواز دی, محلے والوں کوئی چھت پہ ہو تو کر جائے. وہ ناقے پہ سوار ہو کے قریب سے نہ گزرے. اب ساری زہرا سوار ہو, اب زینب زینب کی سواری کا آنا تھا کہ حسین کی جگہ پہ اٹھے. بھائیو ذرا اجازت ہے میں زینب کو سوار کرا. خدا کھڑے ہوئے دروازے پہ, زینب تشریف لائی, گود میں سکینہ سر جھکائے ہوئے, محمل کا پردہ اون محمد نے اٹھایا. ایک بازو حسین نے پکڑا, ایک بازو علی اکبر نے پکڑا. محمل کے قریب آئی, جب بیٹھنے لگی تو کہا حسین میرا ہاتھ چھوڑ دو, اکبر بیٹا تم بھی چھوڑ دو, تم دونوں رہنے دو. زین اللہ میں گئی بیٹا ادھر آؤ, سوار کراؤ بیٹا, میں تو اس کے ہاتھ سے سوار ہوں گی جو آخر تک میرا ساتھ دے. آج تم نے زینب سوار ہو گئی تو ویسی ہی محمل بالکل دوسری گئی. اب لوگ حیران ہیں کہ کس کی محمل ہے. امام نے فرمایا یہ میری اماں فضہ کی. فضہ ہی امام نے کہا اماں فضہ سلام آؤ تمہاری محمل. ایک طرف فضہ کی محمل, ایک طرف زینب کی محمل, بیچ میں گھوڑے پر حسین سوار. کبھی اس محمل پہ ہاتھ رکھنا, کبھی اس محمل پہ ہاتھ رکھنا.